बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर दौर के फ़ितने मुख्तलिफ होते हैं और ये भी पुरफ़ितन दौर है। टेक्नोलॉजी जिसको बाज़ लोग इनकलाब कहते हैं, और इस इनकलाब की तय के नीचे जो बेहयाई का, उरियानी का, फहाशी का सैलाब बह रहा है, इसे कोई नहीं देख रहा और चशमपोशी की जा रही है। जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, हमारे जो महकमे हैं, FIA है और पैमरा है, इन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं और इन्हें लगता है कि ये जो महंगाई, अपना ये जो बेहयाई का, उरियानी और फहाशी का सैलाब है, कोई गैबी ताकत आएगी जो उसके आगे बंद बांध देगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब हम अपना अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, अपने फ़र्ज़ मनसबी जो हमें सौंपे गए हैं रियासत ने, उनकी वजह आवरी नहीं करेंगे, तो ये जो सैलाब है बढ़ता चला जाएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी काम की जो कसरत है वो तबाहकुन है, ज़हर कातिल है। इसमें हमारा जो ये यूट्यूब की दुनिया है या और ज़राए हैं जो ऑनलाइन लोगों ने बड़ा इसको आसान समझ लिया है। अब आसान रोज़ी कह लें या हराम रोज़ी कह लें, अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया। और यूट्यूब पर ख़ास तौर पर बाज़ बदबख्त मैं कहूँगा और मलून कहूँगा, उन्हें मैं शैतान कहूँगा, उन्हें शैतान के चेले कहूँगा, शैतान की बाक़ियात कहूँगा, जो पता नहीं अपने माशरे में कितने मौज़ज़ बन के फिरते होंगे और सफ़ेद कपड़े पहन के मस्जिद में जाते होंगे नमाज जुमा के लिए। वो गलीज़, वो मलून, वो बदबख्त अपनी रोटी रोज़ी के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, अपने माँ बाप को लुक़मा खिलाने के लिए जो उन्होंने ज़रिया अख्तियार किया है, वो सरीहन एक हराम रास्ता है, एक फितना अंगेज़ी है और एक शैतानियत है। उन्होंने मुक़द्दस रिश्तों का जो एहतराम है उसको पामाल किया है, उसको रूंधा है। अब आप चूँकि हर दूसरा शख्स, बल्कि 100 में से जो 90 लोग हैं वो सोशल मीडिया पर किसी न किसी हवाले से मौजूद हैं, और अब ऐसी साइट्स बहुत सारी आपके सामने अज़ खुद आ जाती हैं, ख़ुदकार निज़ाम के तहत। आप भले ना भी देखना चाहें तो आपके सामने आ जाती हैं और आप जितना भी नज़रअंदाज करें, कुछ चीज़ें आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ऐसी फितना अंगेज़ी के साथ आती हैं कि आप लामहला उसको नोटिस किए बगैर नहीं रह सकते। तो ऐसे जो मलून हैं, ऐसे जो बदबख्त लोग हैं, उन्होंने जो सेक्सुअल कहानियाँ अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पर, और उनमें मुक़द्दस रिश्तों का जो एक हिजाब कह लें, एक हया कह लें, जो एक अल्लाह ताला ने हमें जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं, जो मशरक़ी रवायात हैं, उनको रोंते हुए उन्होंने जो तस्वर पेश किया है, वो पाक साफ़ सुथरे ज़हनों को भी आलूदा कर रहे हैं। वो गुनाहों का तस्वर दे रहे हैं, गुनाह जारिया कर, उनका जो एक सारा सिलसिला है गुनाह जारिया के ज़मरे में आता है। एक ऐसी सेक्स बेस्ड कहानियाँ जिसमें उन्होंने भाई को, मैं चूँकि ऐसा मौजू है कि जब खुल के बात नहीं करूँगा तो शायद हमारे अरबाब इक़्तिदार व अख्तियार के कानों पर जूं नहीं देंगेगी। मैं अब भी, चूँकि मेरी ये अमानत है, मेरा ये फ़र्ज़ है जो मैं पूरा कर रहा हूँ, और मुझे मतलब बदकिस्मती से कामल यकीन है कि इसके बाद भी जो हमारे अरबाब इक़्तिदार व अख्तियार हैं वो बेदार नहीं होंगे, ख्वाब गफ़लत से बेदार नहीं होंगे, वो अपना जो फ़र्ज़ मनसबी है वो अंजाम नहीं देंगे। हो क्या रहा है कि यूट्यूब पर ऐसे बदबख्त बहन और भाई के दरमियान सेक्स का रिश्ता बनाकर, माँ और बेटे के दरमियान, बाप और बेटी के दरमियान, मामू और भांजी के दरमियान, जो मुक़द्दस रिश्ते हैं, जो महरम रिश्ते हैं, उनका आपस में एक ऐसा गलीज़ रिश्ता बनाकर, एक ख़याली कहानियाँ बनाकर एक चूरन बेच रहे हैं, लोगों को सेक्स बेच रहे हैं और लोगों के ज़हनों को आलूदा कर रहे हैं। और हज़ारों में उनके सब्सक्राइबर हैं और हज़ारों सीन उस पर मौजूद हैं और लोगों के कमेंट्स मौजूद हैं, और लोग दीवानावार उनको दुहाई दे रहे हैं कि इसका जो अगला पार्ट है, जो अगली किस्त है,
وہ اپلوڈ کی جائے. تو یعنی کہ یہ جو چورن ہے، یہ فحاشی کا، عریانی کا، بے حیائی کا، یہ جو زہر ہے یہ لوگوں کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اور یہ سلو پوائزن لوگ اس کے عادی ہو رہے ہیں. جسے ایڈکشن ہوتی ہے نشے کی، اور نشے کی لت آپ کو لگ جاتی ہے، اس طرح آپ نے لوگوں کو یہ لت لگا رہے ہیں. ایسے میرے معاشرے کے مٹھی بھر گمراہ، بد کردار، سیاہکار جو لوگ ہیں وہ اس ڈگر پر چلے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اپنے پیچھے ان تاریک راہوں پر اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، اور ایسی فضولیات کا، ایسی بےہودگی کا عادی بنا رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایف آئی اے حکام سے، وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگوں کے خلاف ناجائز، بوگس، جھوٹے مقدمات تو بڑے شوق سے درج کرتے ہیں، اور ایک کرپشن کا طوفان ہے ایف آئی اے کے اندر، پولیس کے اندر، پیمرا کے اندر. ہمارے اداروں میں، مطلب پورے پاکستان میں بدقسمتی سے جو کرپشن کا سورج ہے وہ سوا نیزے پر ہے. محکمے اپنا اصل کام نہیں کرتے، اور جہاں سے ان کو ایک کمائی کا ذریعہ نظر آتا ہے، جہاں سے ان کو کوئی نظر آتا ہے کہ ہم یہاں سے ہماری جیب گرم ہوگی، تو وہ اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی طاقت وہاں جھونک دیتے ہیں. یہ ہماری آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے. ہم اگر بات کریں جس طرح پچھلے دنوں 9 مئی کے حوالے سے، اگر ہم جناح ہاؤس کی بات کرتے ہیں، اس کی ناموس کی حرمت کی بات کرتے ہیں، تو یہ پورا پاکستان جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ایک نظریاتی ریاست ہے جو دنیا میں شاید دوسری کلمہ توحید کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی ایک ریاست ہے. اور اس ریاست کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، گلی گلی آپ کو ایسی موبائل شاپس ملتی ہیں جہاں پر آپ کو 50-100 روپے کے عوض وہ گندا مواد، نیوڈ ویڈیوز، پور ویڈیوز آپ کے موبائل میں وہ کہنا چاہیے کہ سیو کر دیتے ہیں فائلز. اور ہماری آج کل کی یوتھ، نوجوان بچے خاص طور پہ، اور کم عمر کم سن بچے جو ابھی ایڈلٹ بھی نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، وہ ایسا مواد دیکھتے ہیں. پھر معاشرے کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں آبرو ریزی کے، اور ہم جنس پرستی کے، اور جو جنسی تشدد ہے لڑکوں اور لڑکیوں پر، خواتین پر، وہ آپ کے سامنے اس کے بھیانک نتائج بھگت رہا ہے میرا معاشرہ. لیکن یہاں پہ ادارے بالکل بدمست ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سرے سے. انہیں شاید یہ ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یا اگر علم میں ہے تو انہوں نے بالکل اس کبوتر کی طرح آنکھیں موندی ہوئی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہتا ہے کہ شاید میں بلی کو نظر نہیں آؤں گا. یہ جو ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، مہنگائی نے کئی لوگوں کو لقمہ عزت بنا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم کہیں نہ کہیں سے ایسی خبریں سنتے ہیں. اب تو مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشوں کو قتل کر رہی ہیں، مہنگائی کی ستائی ہوئی مائیں. تو اس معاشرے میں جہاں پہ مہنگائی کی دہائی ہے، وہاں پہ بے حیائی کا، عریانی کا، فحاشی کا سیلاب کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. ہمارے علماء بھی خاموش ہیں، جو آپس میں اپنے جو فرقہ وارانہ اختلافات پر، تضادات پر بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اور دھرنے دیتے ہیں، شاہراہیں بند کرتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں. اور یہ جو سرطان ہے، یہ جو کینسر ہے بے حیائی کا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کیسی اسلامی نظریاتی ریاست ہے جس نے بالکل ایسی جو ایک سنگین مجرمانہ جو روش ہے، جو ایسے یوٹیوبر جو میں سمجھتا ہوں کہ تختہ دار پر لٹکائے جانے کے قابل ہیں، اس سے زیادہ کہیں سنگین ان کا یہ گناہ ہے، جو معاشرے میں وائٹ کالر میں سمجھتا ہوں کہ کتنے شریف بن کر، شرفا بن کر، وہ بڑے سفید کپڑے پہن کر اور کرف لگے کپڑے پہن کر معاشرے میں دندناتے پھرتے ہوں گے، اور مسجد میں جا کے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، اور بڑی نصیحتیں بھی کرتے ہوں گے اپنی اولاد کو. وہ قرآن مجید کا درس بھی دیتے ہوں گے. وہ کیا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ یہ حرام کے لقمے، حرام کی کمائی. اور بہت سارے رستے ہیں رزق حلال کمانے کے، طیب رزق کمانے کے، اور یہ جو رستہ ہے یہ کسی بھی طور پر نہ اسلامی ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ قانونی طور پر جائز ہے. تو ریاست کو اور اس کے جو متعلقہ محکمے ہیں، انہیں ایسی گندی مچھلیوں کے خلاف، ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف سخت ترین اور راست اقدام کرنا ہوگا. انہیں نشان عبرت بنانا ہوگا. ایسی ساری
جو بیہودہ ترین ایسی جو قابل اعتراض جتنے بھی یوٹیوب اکاؤنٹ ہیں انہیں فوری طور پر بند کیا جائے. اور اسی طرح جو ڈراموں کے اندر ہمیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، اب جس طرح میل فیمیل ایکٹرز اداکار جو ہیں وہ ان کے درمیان فاصلے گھٹتے چلے جا رہے ہیں. اب معاملہ میں سمجھتا ہوں ناقابل برداشت حد تک آ گیا ہے. یہ جو مٹھی بھر کنجر ہیں یہ میری ریاست کو، میری اس پاک سرزمین کو بنجر بنانے کے در پہ ہیں، اور ان کو آپ ایسا بناؤ سنگار کر کے پیش کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر، اور آپ ایسے لوگوں کو، جتنا بھی یہ ایک کنبہ ہے ان کنجروں کا، ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں. تمام ٹی وی چینلز پہ ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، آ کے ایک شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان کے انٹرویو کیا جاتے ہیں. مطلب ہمارے معاشرے میں جو اصل ہیروز ہیں، جو واقعتاً قابل تقلید ہیں، قابل رشک ہیں، انہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور ایسی جو مطلب میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ یہ کون ہیں، یہ کنجر کون ہیں جو اس نظریاتی اسلامی ریاست کو بنجر بنانے کے پر تلے ہوئے ہیں، اور انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے ہر سطح پر. ریاست رحم کرے اس معاشرت پر، اور جو بھی صاحب اقتدار ہیں انہیں اگر یہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور اس بے حیائی کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھا تو تاریخ اور تقدیر انہیں معاف نہیں کرے گی. تو ابھی وقت ہے اس کو فوری طور پر اس کا نوٹس لیا جائے جتنے بھی، اور اس کے بعد جو ایسے جو کردار ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے. ایک ایسا شخص جو کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے وہ بھی قومی مجرم ہے، اور اس سے بڑے قومی مجرم ہیں جو ایسا مواد میرے جو ملک کے نوجوانوں کی رگوں میں اتار رہے ہیں، وہ ان سے بڑے قومی مجرم ہیں اور ان سے کہیں زیادہ سنگین سزا کے مستحق ہیں. تو میری صدا ہے ارباب اقتدار سے کہ مزید غفلت کا مظاہرہ نہ کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی.